بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے عالم ارواح سے شروع ہوئے تھے اور آج تک دنیا کے ہر خطے کے اندر میرے نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے اور قیامت کی دیواروں تک یہ تذکرہ ہوتا بھی رہے گا، اور قیامت کے بعد بھی میدان محشر کے اندر میرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہوتے رہیں گے۔ تو دنیا کے اندر جو بڑے بڑے مذاہب پائے جاتے ہیں، ان مذاہب کی کتابوں کے اندر میرے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کس انداز سے کیا گیا ہے، ہم وہ ان ویڈیوز کے اندر بیان کریں گے۔ تو آج ہم عیسائیت اور یہودیت کی کتاب بائبل کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ بائبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتی ہے، اور بائبل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون کون سی صفات کو بیان کیا گیا ہے اور آپ کا تذکرہ کس انداز کے ساتھ کیا گیا ہے۔ تو بائبل کی جو بک آف ڈیٹرونومی ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ کی، اس کا چیپٹر نمبر 18 ہے اور ورس نمبر 18 ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہہ رہے ہیں، یہ فرما رہے ہیں کہ میں ان کے لیے ان ہی کے بھائیوں میں سے ایک رسول بھیجوں گا جو اے موسیٰ آپ کی طرح کا ہوگا، اور میں اپنا کلام اس کے منہ کے اندر ڈالوں گا اور جو کچھ اس کو حکم دوں گا وہ وہی کرے گا۔ یہ جو آیت ہے بک آف ڈیٹرونومی کے اندر چیپٹر نمبر 18 اور ورس نمبر 18، عیسائیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے۔ اب عیسائیوں کا یہ جو دعویٰ ہے، ہم اس کے بارے میں سب سے آخر میں بات کریں گے کہ ان کا یہ دعویٰ بالکل غلط ہے۔ یہ آیت جو ہے یہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہی فٹ آتی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اور پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کیا کیا مماثلتیں ہیں وہ ہم اس کے آخر میں بیان کریں گے۔ پہلے جو دیگر ریفرنسز ہیں ہم اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ بائبل کی بک آف عزائیہ ہے، چیپٹر نمبر 29 ہے اور ورس نمبر 12 ہے، اور پھر وہ کتاب کسی ناخواندہ کو دیں اور اس کو کہیں کہ پڑھ، اور وہ آگے سے جواب دے گا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ یہ کون ہے؟ یہ صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے سورۃ المائدہ کے اندر پیارے نبی کے بارے میں ارشاد فرمایا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ یہ جو ہمارے نبی ہیں ان کا نام ہی النبی الامی تھا، کہ ان پڑھ نبی تھے۔ دنیا کے علوم فنون آپ علیہ السلام نے نہیں پڑھے تھے، آپ ان پڑھ نبی تھے۔ اور صحیح البخاری کتاب الوحی کی حدیث نمبر 3 کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کا ذکر جہاں پہ موجود ہے، وہاں پہ بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جبریل امین میرے پاس وحی لے کر آئے تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ پڑھ، تو میں نے کہا ما انا بقارن، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو یہ بائبل جس النبی الامی کے بارے میں بات کر رہی ہے وہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اسی طرح بائبل کی بک ہے سانگ آف سلمان، اس کا چیپٹر نمبر 5 ہے اور ورس نمبر 16 ہے، جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ذکر کیا گیا ہے۔ جو ہبریو بائبل ہے اس کے جو اس ورس کے الفاظ یہ ہیں، اکو ممتکم فی کل محمد زیدودہ و زرایا، تو یہاں پہ جو محمد لفظ استعمال کیا گیا ہے ہبریو زبان کے اندر، ہبریو لینگویج کے اندر، کسی بھی انسان کے نام کے آگے جب آئی ایم لگاتے ہیں تو وہ ریسپیکٹ کے لیے نام لگاتے ہیں۔ محمد یعنی تعریف کیا ہوا، ریسپیکٹڈ جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ذکر ہے سانگ آف سلمان میں۔ اس کا جو ترجمہ ہے انہوں نے آل ٹوگیدر لولی کیا ہے، یا جو اردو زبان کے اندر انہوں نے پیارے چہرے والا یا پیارا جو ہے وہ اس کا میننگ بیان کیے ہیں۔ لیکن جو ہبریو بائبل ہے اس کے اندر یہ محمد لفظ موجود ہے جو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ اسی طرح جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے بائبل کا، جو انجیل ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، تو عیسیٰ علیہ السلام آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں
کیا پیغام اپنی امت کو دے کے گئے ہیں یا انہوں نے کیا کہا ہے؟ تو بک آف جون ہے، چیپٹر نمبر 15 ہے اور ورس نمبر 26 ہے۔ لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی روح حق جو باپ سے صادر ہوتا ہے، وہ میری گواہی دے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بتایا ہے کہ میرے بعد ایک ایسا نبی آئے گا جو میری تصدیق کرے گا، میری گواہی دے گا، اور وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا ایک رسول ہوگا، جس کی گواہی قرآن بھی دیتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ کہا کہ میرے بعد ایک ایسا نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اور وہ میری باتوں کی تصدیق بھی کرے گا۔ اسی طرح بک آف جان ہے، گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 7 ہے۔ لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں گا تو وہ مددگار تمہارے پاس نہیں آئے گا، لیکن اگر میں جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دیا جائے گا۔ یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی فالوورز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا یہاں سے ڈیپارٹ کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، کہ میرے جانے کے بعد وہ رسول، وہ نبی اس کائنات کے اندر آئے گا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ایک رسول ہوگا۔ اسی طرح گاسپل آف جون ہے، چیپٹر نمبر اس کا 16 ہے، ورس نمبر 12 سے 14 ہے۔ مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنی ہیں، مگر اب تم وہ برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ یعنی روح حق تمہارے پاس آئے گا، وہ تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہے گا، بلکہ وہ جو کچھ سنے گا وہی تم کو بتائے گا، اور وہ تم کو آئندہ کی خبریں بھی دے گا، اور میرا جلال وہ ظاہر کرے گا اس سے کہ وہ مجھ ہی سے حاصل کر کے تم لوگوں تک پہنچائے گا۔ جو کچھ باپ کا ہے، فادر کا ہے، وہ میرا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ جو رسول میرے بعد آئے گا وہ مجھ سے ہی حاصل کر کے تم لوگوں کو بتائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ بتا رہے ہیں کہ میرے بعد جو رسول آئے گا، وہ جو میرا فادر، باپ، اللہ رب العالمین کی ذات کے حوالے سے جو بائبل کے اندر ٹرم یوز کی گئی ہے وہ فادر ہے۔ فادر سے مراد جو ہے وہ فادر نہیں ہے جس سے ہم دنیا کے اندر مراد لیتے ہیں کہ بیٹے کا جو باپ ہے جس سے اس کی نسل چلی ہے، بلکہ جو بائبل ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے فادر یا باپ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے فار رسپیکٹ کے لیے، اور یہ ایک ٹرم ہے، بائبل کی ایک زبان ہے یا اس کا ایک انداز ہے جس انداز کے اندر یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جو اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہے گا، بلکہ وہ باتیں کہے گا جو رب العالمین اس کو حکم دے گا، اور یہی وہ نبی ہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کی گواہی رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر دی ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تو یہ پیغمبر اپنی مرضی سے کوئی بھی اپنی زبان سے لفظ بھی ادا نہیں کرتے، وہی بات اپنے منہ سے بولتے ہیں یا وہی بات امت کو بتاتے ہیں، اسی بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ جس بات کی تعلیم رب العالمین نے انہیں دی ہوتی ہے۔ تو بائبل بھی اس چیز کی گواہی دے رہی ہے اور قرآن پاک بھی اس چیز کی گواہی دے رہا ہے۔ اب جو ہم نے بک آف ڈیٹرونومی کی چیپٹر نمبر 18 کی ورس نمبر 18 سب سے پہلے بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ میں تمہاری طرح کا ایک رسول انہی کے بھائیوں میں سے ایک بھیجوں گا، جس کے منہ میں میں جو کلام ڈالوں گا، اور وہ وہی کچھ کہے گا جو میں اس کو حکم دوں گا۔ تو عیسائی کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے۔ جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام تھے وہ بھی یہودی تھے، اور جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں یہ بھی یہودی ہیں، دونوں جوز ہیں۔ تو اگر یہ کرائیٹیریا اس آیت کو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ثابت کرتا ہے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے وہ زیادہ تر یہودی نسل سے تعلق رکھتے تھے،
تو یہ جو پروفیسی ہے وہ سارے ان انبیاء کے لیے یہ آیت فٹ آتی ہے، صرف ایک عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نہیں۔ پھر جو عیسائیوں کا اپنا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، تو اس عقیدے کی بنیاد پر 3 ایسی باتیں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام موسیٰ علیہ السلام کی طرح نہیں ہیں، دونوں کے درمیان کوئی بھی مماثلت نہیں ہے۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے، یہ دعویٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خدا ہیں، جیزس از گاڈ، کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خدا ہے، جبکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کیا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خدا ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی ہاں۔ تو پھر انہی کی بات انہی کے اوپر لوٹتی ہے کہ آپ کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خدا نہیں ہیں، تو ان دونوں کے درمیان کوئی بھی مماثلت نہیں ہے۔ یہ انہی کے عقیدے کی جو ہے جواب انہی کے عقیدے سے دیا جائے گا۔ اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انسانیت کے گناہوں کی خاطر انہوں نے اپنی جان دی اور وہ صلیب کے اوپر چڑھ گئے، جبکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایسا عقیدہ نہیں ہے، نہ ہی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو صلیب پہ چڑھایا گیا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی صلیب پہ نہیں چڑھایا گیا، لیکن جو عیسائیوں کا اپنا عقیدہ ہے ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ عیسائیوں سے جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام انسانیت کے گناہوں کے لیے انہوں نے اپنی جان دی، تو وہ کہتے ہیں ہاں۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو انسانیت کے گناہوں کے لیے اپنی جان نہیں دی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی بھی مماثلت نہیں ہے۔ اب عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے یہ 3 دن کے لیے دوزخ کے اندر گئے، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے بھی موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی بھی مماثلت نہیں ہے، یہ انہی کے عقیدے سے انہی کو جواب دیا جائے گا۔ اب اس کے علاوہ یہ جو آیت ہے بائبل کے حوالے سے اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور پاک پیغمبر کی جو آپس میں مماثلت ہے اس کے حوالے سے ہم اگر بات کریں تو اس کے اندر بہت سارے ایسے پوائنٹ ہیں جو یہ بات بتاتے ہیں کہ یہ جو آیت صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر دلالت کرتی ہے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں انبیاء کے ماں باپ تھے، یعنی کہ دونوں کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ ماں اور باپ دونوں سے ہوئی ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیدائش ہے وہ ایک میراکولس برتھ تھی، یعنی ایک معجزانہ پیدائش تھی جہاں پہ کسی بھی وداؤٹ اینی میل انٹرونشن کے اس کے اندر جو باپ کا رول نہیں تھا، بلکہ خاص اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور رب العالمین کی ایک قدرت کاملہ کا ایک منہ بولتا ثبوت تھا، اور ایک ان کی معجزانہ جو ہے وہ پیدائش تھی کہ اس کے اندر باپ کا کوئی بھی رول نہیں تھا۔ یہ بات بائبل بھی یہی بات کہتی ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیدائش ہے وہ ایک معجزاتی پیدائش ہے۔ گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 1 اور ورس نمبر 18 کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مریم علیہ السلام کی منگنی یوسف نامی ایک مرد کے ساتھ ہوئی تھی، لیکن دونوں کی شادی ہونے سے پہلے اور ان دونوں کے اکٹھا ہونے سے پہلے قدرت کاملہ کی مدد سے سیدہ مریم جو ہے وہ حاملہ ہو گئیں اور ان سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، یعنی ان کی آپس میں منگنی ہوئی تھی لیکن شادی نہیں ہوئی تھی۔ بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا، اور یہی بات گاسپل آف لوک چیپٹر نمبر 1 اور ورس نمبر 35 کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں انبیاء کی شادیاں ہوئی ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی نہیں ہوئی ہے۔ اس حوالے سے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دونوں کی آپس میں مماثلت ہے، جبکہ عیسیٰ اور موسیٰ کی آپس کے اندر مماثلت نہیں ہے علیہم السلام۔ اسی طرح جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے ان کو اپنے لوگوں نے قبول نہیں کیا تھا، جبکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لوگوں نے قبول کیا تھا، اور بہت زیادہ تعداد کے اندر ان کے اپنے لوگ بھی ایمان لانے کے اندر شامل تھے، جبکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے لوگوں نے مانا نہیں تھا اور ریجیکٹ کر دیا تھا۔ گاسپل آف جون چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 11 ہے، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اپنے گھر آئے اور اسے
اپنوں نے اس کے اپنوں نے قبول نہیں کیا، یعنی اپنے جو تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ریجیکٹ کیا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لوگوں نے قبول کیا تھا۔ اور جو کنگڈم ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ایک بادشاہ تھی، اور وہ جو ہے ان کے پاس ایک لا تھا جس کی وجہ سے وہ فیصلے دیا کرتے تھے۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک شریعت آئی، قرآن پاک تھا، ایک لا تھا، اور آپ فیصلے کیا کرتے تھے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی بھی نیو لا نہیں تھا، بلکہ وہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا جو بھی پیغام تھا تورات کے اندر، اسی پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے دنیا کے اندر آئے تھے۔ گاسپل آف جون ہے، چیپٹر نمبر 18 ہے اور ورس نمبر 36 ہے۔ یسوع نے کہا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے، اگر میری بادشاہی اس دنیا کی ہوتی تو میرے خادم لڑتے تاکہ میں یہودیوں کے حوالے نہ کیا جاتا، مگر اب میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام خود اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ مجھے کوئی کنگڈم اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کی۔ اور جو موسیٰ علیہ السلام اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے پاس ایک شریعت تھی، صاحب شریعت تھے، کتاب تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی ایک اپنا لا تھا اور پیارے پیغمبر کے پاس بھی اپنا لا تھا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اپنا لا نہیں تھا۔ گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 5 ہے، ورس نمبر 17 اور 18 ہے۔ اس میں عیسیٰ علیہ السلام اپنے ڈسائپلز کو، اپنے فالوورز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ تورات سے ہرگز نہیں ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی نئی شریعت نہیں لے کے آیا، بلکہ وہی جو موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے، میں اسی لا کو فلفل کرنے کے لیے، اسی لا کو آگے پہنچانے کے لیے، اسی لا کو مکمل کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر آیا ہوں۔ اسی طرح جو دنیا سے جانے کا ایک نبیوں کا ایک طریقہ ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں کی نیچرل ڈیتھ ہے، اور ان کی جو جسم اطہر ہیں وہ مٹی کے اندر جو ہے وہ دفن کیے گئے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا اپنا عقیدہ ہے کہ وہ صلیب پہ چڑھا دیے گئے، اور ان کی جو روح ہے وہ جنت کے اندر ہے، اور ان کی جو باڈی ہے وہ اس کو فنا ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو ڈیتھ ہے وہ اکارڈنگ ٹو قرآن وہ تو ابھی فوت نہیں ہوئے، آسمانوں کے اوپر زندہ اٹھا لیے گئے، لیکن جو عیسائیوں کا اپنا عقیدہ ہے اس کے مطابق بھی عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی آپس میں مماثلت نہیں ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کی آپس کے اندر مماثلت ہے۔ اسی طرح جو ابراہیم علیہ السلام کے جو پہلے بیٹے تھے سیدنا اسماعیل علیہ السلام، اور جو دوسرے بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام، تو اسحاق علیہ السلام کی جو نسل ہے وہ یہودی نسل ہے، اور جو اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل ہے وہ عرب لوگ ہیں۔ تو جو بک آف ڈیٹرونومی کے اندر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ میں جو نبی ہے انہی کے بھائیوں میں سے ایک ایسا رسول بھیجوں گا جو اے موسیٰ آپ کی طرح کا ہوگا، آپ کی مثل کا ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی نسل سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ملتی ہے، جو کہ اسحاق علیہ السلام کے بھائی ہیں، یعنی جو عرب ہیں وہ یہودیوں کے بھائی ہیں۔ جب ان کی نسل کا سلسلہ ابراہیم علیہ السلام تک پہنچایا جائے تو ابراہیم علیہ السلام کے جو دو بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام سے یہودی ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام سے دیگر عرب ہیں۔ تو یہ جو بردرن کا لفظ اس آیت کے اندر استعمال کیا گیا ہے، اس حوالے سے بھی جو یہ مماثلت ہے یہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آتی ہے۔ اور اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں اپنا جو کلام ہے اس نبی کے منہ میں ڈالوں گا، اور وہ وہی بات کرے گا جو میں نے اس کو حکم دیا ہوگا۔ تو یہ صرف اور صرف پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ وہ نبی جو اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بولتے، وہی بات کہتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہوگا۔ تو یہ جو مماثلتیں ہیں سیدنا
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور پیارے پیغمبر کی آپس کے اندر مماثلت ہے، اور یہ جو آیت ہے بائبل کی بک آف ڈیوٹرونومی کی، یہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فٹ آتی ہے۔ دیگر مذاہب کے حوالے سے انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیوز کے اندر بات کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، اور اللہ ہمیں اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔